ایک بچی نے کہا ہے کہ میرے سسرال والے مجھے میرے ماں باپ سے 1 ماہ میں صرف 1 بار ملنے دیتے ہیں، اور وہ بھی صرف 1 گھنٹے، اس کے بعد واپس چلو۔ باقی میری بہنیں ہفتے میں 2 بار آ کے ابو سے ملتی ہیں، تو میرے ابو میرے لیے روتے ہیں کہ میں صرف 1 گھنٹے میں آ کے اور پھر فوراً نکل جاتی ہوں۔ تو اور شوہر میرے بہت اچھے ہیں، ان کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو میں جتنے بھی ساس صاحبہ ہیں، نندے ہیں، ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں خدا را کسی کو اس کی اپنی زندگی جینے دیں۔ کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے، خلاف شرع کر رہا ہے، تو آپ بالکل انٹرفیئر کریں۔ کسی کی زندگی میں اس طرح انوالومنٹ کرنا یہ شرعاً بالکل صحیح نہیں ہوتا۔ ہمارے مذہب اسلام میں جوائنٹ فیملی کا کوئی تصور نہیں، یاد رکھیں۔ جن کی شادی ہوتی تھی اپنا علیحدہ مکان لے کے وہ رہتے تھے، کیونکہ اتنے بڑے مکان ہی نہیں تھے کہ ان میں پوری ساس بہو نندے سارے کے ساری ایک ہی گھر کے اندر رہیں۔ یہ اب ہمارے ہاں خاص طور پہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں کہ اگر سب کے دل ملے ہوں اور شریعت کے مطابق چل رہے ہوں تو بیسٹ سسٹم ہے، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک ساس صاحبہ کو گھر میں حکمرانی حاصل ہے تو وہ ہر ایک کی زندگی تنگ کر دیں اور شرعی احکام اپنے ہی وضع کر لیں۔ میں اب آپ کو مسئلہ سمجھا دیتا ہوں کہ شوہر پر یہ واجب ہے کہ ہفتے میں 1 بار بیوی کو ماں باپ سے ملنے دینے کی اجازت دے، اور وہ صبح سے شام تک وہاں رہ سکتی ہے۔ رات نہ چاہے چھوڑے، رات لے آئیں، ورنہ صبح سے شام تک وہاں پر وہ رہ سکتی ہے۔ ہفتے میں 1 بار واجب ہے، گویا کہ مہینے میں 4 بار، 4 دن پورا دن وہاں پہ رہ سکتی ہے۔ اور دیگر جو بھائی بہن ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ سال میں کم از کم 1 بار اجازت دینا لازم ہے۔ اچھا، یہ اجازت دینا لازم ہے، اگر وہ یعنی واجب ہے، نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ 1 بار ہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں، وہ چاہے جتنی مرتبہ دے لے، لیکن کم از کم یہ لمٹ رکھیے کہ اس سے کم اگر کیا تو شوہر گناہگار ہوگا۔ اب شوہر راضی ہے لیکن آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں اس کے اندر، نہیں تم گھر جاؤ گے اور 1 گھنٹے میں واپس، کیوں 1 گھنٹے میں واپس آ جائیں گی؟ ان سے یہ پوچھا جائے کہ کیا آپ اپنی بیٹی کے لیے یہی چیز پسند کریں گے کہ وہ یہاں پر آئے اور 1 گھنٹے بس مل کر واپس چلے جائے اور ساس کا آرڈر آ جائے؟ اس وقت تو آپ ان پہ چڑھ جائیں گے کہ پتہ نہیں کیسی ساس ہے، میری بچی کو 1 گھنٹے حالی آنے دیتی ہے، وہ بھی مہینے میں 1 بار، اے اللہ اس کو اٹھا لے۔ آپ کو نہ اٹھائے اللہ تعالیٰ، آپ کو استقامت دے، آپ کو صحت عطا فرمائے۔ آپ کسی کی بچی کے ساتھ زیادتی کریں اور یہ قطع رحمی کے زمرے میں آئے گا کہ آپ رشتہ توڑنے کی کوشش ہے۔ یہ اگرچہ یہ پورا توڑنے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس طرح کی پابندیاں خلاف شرع ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا گھرانے ہمیں سن رہے ہیں تو ہم پہ ناراض ہونے کے بجائے، غصے کا اظہار کرنے کے بجائے اپنی غلطی تسلیم کریں، اس لیے کہ آپ کا غصہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، نہ اللہ کو نقصان پہنچائے گا، نہ رسول کو، نہ شریعت کو، آپ کی اپنی قبر میں اندھیرا لے کر آئے گا۔ شریعت کے مطابق چلیں، اگر آپ کو نہیں پتا تو علماء سے معلوم کریں، اس کے بعد قدم اٹھائیں۔ اپنے گھر کے ایسے رولز نہ بنائیں، ایسی پالیسیز وضع نہ کریں کہ جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہوں۔ شریعت آپ کی نہیں ہے، شریعت اللہ اس کے رسول کی ہے، جو ہر ایک کو زندگی مکمل طور پہ صحیح طریقے سے گزارنے کا حق فراہم کرتے ہیں۔ آپ اس حق کو کیسے سلب کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے بالکل یہ غلط ہے۔ تفصیل میں نے بتا دی، اس کو ہو سکے تو ان کو سنا دیجئے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ میں پیشاب وغیرہ گھر سے کر کے پھر مسجد میں جاتا ہوں، وضو کیا مسجد میں، اور پھر جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو بعض اوقات قطرہ نکل آتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر یہ مستقل بنیادوں پر نہیں ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، تو جیسے قطرہ نکلے گا آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، آپ کو جا کر دوبارہ وضو کرنا ہوگا، اتنی جگہ کو پاک کر لیں تو بہت ہی بیسٹ ہے۔ اور اگر یہ دائمی عادت ہے کہ جب بھی وضو کرتے ہیں، چاہے گھر میں نماز پڑھیں چاہے مسجد میں آ کے قطرات خارج ہو جاتے ہیں، تو آپ شرعی معذور کہلائیں گے۔ ایسی صورت میں پھر یہی ہے، یعنی آپ 2-3 دفعہ اپنا امتحان لیں کہ ایک دفعہ آپ نے وضو کیا، نماز پڑھنا شروع کی، قطرہ آیا، چھوڑ دیں، تھوڑی دیر بعد پھر وضو کریں، پھر نماز پڑھیں، اگر پھر قطرہ آ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے 2-3 دفعہ کا امتحان لینے سے ثابت ہو گیا کہ آپ شرعی معذور ہیں۔ پانی کی ٹھنڈک کی وجہ سے آپ کا قطرہ خارج ہوتا ہے، اگرچہ آپ پیشاب کرتے ہوئے مکمل اطمینان حاصل کر لیتے ہیں، پھر بھی قطرات نکل رہے ہیں تو آپ شرعی معذور ہیں۔ شرعی معذور کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وضو کرے، نماز پڑھے، وضو کے دوران قطرہ آیا یا نماز کے دوران معاف ہوگا۔ لیکن اگر یہ دائمی عادت نہیں ہے، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کی نماز فوراً ٹوٹ جائے گی، وضو بھی ختم ہوگا، دوبارہ آپ کو وضو کرنا ہوگا۔ استبراء اچھی طرح کیا کریں۔ استبراء کا مطلب ہوتا ہے پیشاب کے نالی سے خارج ہونے کا مکمل طور پر اطمینان حاصل کرنا۔ اس کے لیے بعضوں کو کرتے ہیں نا تو پھر اس سے بچے ہوئے قطرے نکل آتے ہیں، بعضوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ٹہلتے ہیں وہ واش روم کے باہر،
تھوڑا سا ٹہلنے سے آ جاتے ہیں، بعض اوقات تھوڑی حرکت ایک پاؤں کے اوپر اچھلیں تو آ جاتے ہیں۔ اگر کسی کو ایسا ہے مرض کہ وہ اگر یہ اعمال نہ کرے تو قطرات بعد میں آتے ہیں، تو واجب ہے کہ پہلے یہ کرے پھر وہ نماز وغیرہ کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا کہ جن کو ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا منع تھا، کھانا منع نہیں ہے۔ یہود کے ہاں ہفتے کا دن تعظیم کا دن ہے، کرسچن حضرات کے ہاں اتوار کا دن، اور ہمارے ہاں جمعے کا دن ہے۔ تو ان کے ہاں ہفتے کے دن کی تعظیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ وہ شکار نہ کریں، اور انہوں نے شکار کیا، نافرمانی کی، تو وہ اس دن ان کو شکار کرنا منع تھا۔ کوئی مچھلی کھانا شریعت میں منع نہیں ہے، آپ کسی بھی دن کھا سکتے ہیں۔ کچھ کویسچنز تھے، یہ پوچھا تھا کہ اگر کوئی مدینہ شریف حاضری کی نیت کرتا ہے لیکن ساتھ ہی اس کی نیت یہ ہے کہ میں کچھ تحفے بھی لاؤں گا تو کیا یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر حاضری کی نیت کہلائے گی یا نہیں کہلائے گی؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اصل نیت ہوتی ہے، جو مین جس کو آپ کہہ لیں کہ جو آپ کی نیت ہے بنیادی، وہ کیا ہے؟ اگر تو صرف حاضری کی نیت تھی، ضمناً نیتوں کا اعتبار نہیں ہوتا، وہ تو 50 آپ نیتیں کرتے ہیں، آپ سوچتے ہیں میں ہوٹل میں ٹھہروں گا، میں وہاں پہ کھانا کھاؤں گا، میں فلاں سے ملوں گا، 50 نیتیں ہوتی ہیں۔ اگر ہر نیت اصل نیت کی راہ میں مزاحم ہو یا اس کی راہ میں رکاوٹ مان کے اس کو ریاکاری میں یا اخلاص نہ ہونے پر محمول کیا جائے تو پھر تو بہت ہی مشکل ہوگا۔ مین نیت آپ کی کیا ہے؟ مین بس یہ ہونی چاہیے کہ حاضری، اور ساتھ میں ضمناً یہ کہ جب واپس آتے ہیں تو تبرکاً کچھ نہ کچھ تحفے وہاں پہ لاتے ہیں، اور اکابرین کی سنت بھی ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ اعلیٰ درجے کا تقویٰ رکھتے ہیں تو بس کسی چیز کی نیت نہ کریں، صرف حاضری کی۔ پھر وہاں پہنچنے کے بعد واپس آتے ہوئے کچھ ارادے اور مزید ہو جائیں پیدا تو وہ الگ بات ہے، جب آپ جا رہے ہیں اس وقت کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ ایک انہوں نے کہا کہ فاتحہ خوانی میں ایک شخص صرف بنیان اور تہبند پہن کر پہنچ جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ ایمان ہوتا تو کیا ایسے شامل ہوتا؟ یہ دیکھیں، بالکل غلط بات کہی۔ فاتحہ خوانی ہو، نعت خوانی ہو، اللہ کے ذکر کی محفل ہو، یقینی سی بات ہے کہ جیسے علماء نے فرمایا جیسے ذکر کی تعظیم، جیسے ذات کی تعظیم ہوتی ہے ویسے ہی اس کے ذکر کی تعظیم ہوتی ہے، اور تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پورا لباس پہن کر آئے۔ شادی بیاہ میں کوئی بھی بنیان یا تہبند پہن کر نہیں پہنچتا، لہٰذا اس لحاظ سے بے ادبی تو تھی، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ایمان ہوتا تو کیا ایسے شامل ہوتا، یہ بالکل غلط جملہ ہے۔ اس کا ایمان نہ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ یعنی یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کہنے والے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کامل ہوتا تو ایسا نہ کرتا، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن عمومی طور پہ جب عوام کلام کرتی ہے تو اتنی گہرائی سے وہ نہیں سوچتی کہ نفس ایمان کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں یا ایمان کی کاملیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ اسی طرح جملہ کہہ دیتے ہیں، تو یہ بہرحال مناسب جملہ نہیں تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔